اشوفی جسم کو میڈیکلی وائرل کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں۔ یوں تو بہت سے وائرسز آپ کی آنکھ کو متاثر کر سکتے ہیں، مگر جو آنکھ کا انفیکشن وبا کی صورت میں پھیلتا ہے وہ زیادہ تر ایڈینو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خاص طور پر آنکھوں کا یہ انفیکشن ان جگہوں پر پھیلتا ہے جہاں پر لوگوں کا ہجوم زیادہ ہو۔ اسی لیے اسکول، کالجز، ہاسپٹل، بازار اور مارکیٹ میں اس وبا سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ انفیکشن بہت آسانی سے کسی بھی ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتا ہے، اور یہ وائرس کسی بھی خشک جگہ پر کئی ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ وائرس متاثرہ مریض کے آنسوؤں سے، آنکھوں کے ڈسچارج سے، مریض کے تھوک سے اور اسی طریقے سے مریض کی پرسنل ہائیجین کی چیزوں کے استعمال کرنے سے پھیلتا ہے۔ عام طور پر جس شخص کو یہ انفیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے یہ انفیکشن اس کے گھر یا اس کے ورکنگ پلیس پر پہلے کسی کو آلریڈی متاثر کر چکا ہوتا ہے۔ اس انفیکشن کی اہم علامات میں آنکھ میں خارش، چبھن، پانی کا نکلنا، آنکھ کا لال ہو جانا، درد، روشنی کا برداشت نہ ہونا، آنکھوں کی سوزش، آنکھوں سے ڈسچارج اور پلکوں کا چپکنا شامل ہے۔ بعض مرتبہ اس کے ساتھ بخار، گلے کا انفیکشن اور کان کے آگے گلٹی بھی محسوس ہوتی ہے، اور 1 سے 2 دنوں کے بعد دوسری آنکھ بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ اگر علاج کی بات کریں تو یہ وائرل انفیکشن ہے، اس کی کوئی اسپیسیفک میڈیسن فی الحال موجود نہیں ہے۔ یہ وائرس 2 ہفتے میں اپنا سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے اور مریض کو مکمل صحت یاب ہونے میں 2 سے 3 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ اس انفیکشن میں جو آئی ڈراپس تجویز کیے جاتے ہیں ان کا مقصد انفیکشن کی شدت میں کمی لانا اور اس بیماری کی کمپلیکیشن سے آنکھ کو بچانا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے علاج میں چند احتیاطی تدابیر بھی شامل ہیں تاکہ یہ مرض مزید کسی دوسرے شخص کو متاثر نہ کر سکے۔ اگر آپ کو اشوب چشم ہو گیا ہے تو سب سے پہلے کسی بھی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور اپنی آنکھوں کا معائنہ کروائیں، اور جو آئی ڈراپس تجویز کیے گئے ہیں وہ صرف انہی کو استعمال کیجیے۔ ان تجویز کردہ آئی ڈراپس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی دوائی یا ٹوٹکا استعمال نہ کریں۔ بہت سے مریض اپنی آنکھوں میں پھٹکری یا اس کا پانی ڈالتے ہیں جو انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ پھٹکری پوٹاشیم کا ایک سالٹ ہے جسے پوٹاش عالم کہتے ہیں۔ اس سے آنکھ میں پیپ کے پڑ جانے اور آنکھ کے ضائع ہو جانے کا بہت زیادہ خطرہ موجود رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی جڑی بوٹی یا پاؤڈر اپنی آنکھ میں نہ ڈالیں۔ بعض لوگ ارکے گلاب کا استعمال کرتے ہیں، مگر ایسی کوئی تحقیق موجود نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ اس کے استعمال سے انفیکشن میں بہتری آئی ہو۔ ہاں، البتہ اس ارکے گلاب میں موجود پریزرویٹو سے انفیکشن کے مزید بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ انفیکٹڈ آنکھ میں کسی بھی قسم کا سرما لگانے سے پرہیز کیجیے۔ اگر آپ کنٹیکٹ لینس لگاتے ہیں تو اس کا استعمال چھوڑ دیں۔ ٹھنڈے صاف پانی سے آنکھوں کو دھوئیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کسی بھی خالی ڈراپر میں صاف پانی ڈالیں اور اس کو فریج میں رکھ دیں، اور ہر آدھے گھنٹے بعد 1 قطرہ اپنی آنکھ میں ڈالتے رہیں۔ اس کے ساتھ آئس کیوبز کا استعمال کیجیے۔ آئس کیوبز کو کسی بھی صاف کپڑے میں رکھ کر اپنی بند آنکھوں پر تھوڑی دیر بعد ٹکور دیں۔ اس سے بہت زیادہ سکون ملے گا اور آنکھوں کی سوزش میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ کالے یا رنگدار چشمے کا استعمال کریں۔ دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کریں۔ اپنی آنکھوں کو ٹشو سے صاف کرنے کے بعد اس ٹشو کو ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے اس کو پراپر ڈسٹ بین میں پھینکیں۔ 2 ہفتے تک مکمل آرام کریں، اور اگر ہو سکے 2 ہفتے کے لیے اپنے کام کاج سے چھٹی لے لیں، اور اپنی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ باقی وہ لوگ جو اس وبا سے ابھی تک محفوظ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ متاثرہ شخص سے مصافحہ کرنے اور گلے ملنے سے پرہیز کریں، اور اپنے ہاتھوں کو صابن سے بار بار دھوئیں۔ اپنی آنکھوں کو ملنے اور اپنے چہرے پر ہاتھ لگانے سے پرہیز کریں۔ رش والی جگہوں پر کم سے کم جائیں۔ مریض کے زیر استعمال چیزیں مثلاً تولیہ، رومال، صابن، کپڑے، تکیہ اور بیڈ شیٹس استعمال نہ کریں۔ 2 ہفتے تک بچوں کا اور اپنا متاثرہ شخص سے سماجی فاصلہ رکھیں، اور اپنے گھروں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ان چند احتیاطی تدابیر سے اس وبا کے پھیلنے کو روکا جا سکتا ہے اور اس وبا سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ معلومات آپ کو مفید لگیں تو اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور مزید ہیلتھ سے ریلیٹڈ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے۔